الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نام و نہاد اہل الحدیث، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کا منہج قرآن اور حدیث ہے، جن کا ماخذ قرآن اور حدیث ہے، ان کے مسائل صرف قرآن اور حدیث سے ہی طے پاتے ہیں۔ اس کے ہر مسئلے کا استنباط جو ہوتا ہے قرآن و حدیث سے ہوتا ہے، اور قرآن و حدیث سے مسئلہ اخذ کر کے یہ عوام الناس میں بیان کرتے ہیں، اور ان کے تمام عقائد و نظریات قرآن و حدیث کے عین مطابق ہیں۔ تو یقیناً جب ان کا منہج قرآن و حدیث ہے، جب ان کا ماخذ قرآن و حدیث ہے، اور قرآن و حدیث سے یہ استنباط کے ذریعے مسئلہ اخذ کرتے ہیں، تو اس کے دلائل بھی قرآن و حدیث سے ہی ثابت ہونے چاہیے، اور قرآن و حدیث کی اس پر دلائل ہوں، یا تو قرآن کی آیت ہو یا حدیث صحیحہ موجود ہوں۔ ایک مسئلہ انہوں نے بیان کیا نماز کے حوالے سے، آئیے وہ مسئلہ ہم انہی کی زبانیں سنتے ہیں۔ علماء نے اس کا فتویٰ دیا ہے کہ نوافل ادا کرتے ہوئے اگر کوئی شخص اپنی زبان میں اللہ سے دعا کرنا چاہے، اس کو عربی زبان نہیں آتی ہے، عربی کی دعائیں نہیں آتی ہیں، تو اس کی اجازت ہے، فرضوں میں نہیں۔ یہ مسئلہ آپ نے سماعت فرما لیا۔ 3 اہل الحدیث حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اور تینوں کو آپ جانتے ہیں۔ یہ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں، جی ہاں، یہ وہی ہیں جنہوں نے تقریباً 10 یا 12 سال قبل مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ مناظرہ کیا تھا، جو کم و بیش 6 یا 6.5 گھنٹے کا مناظرہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہے، اور انہوں نے ہی بڑی زبردست شکست اس میں حاصل کی تھی، اور اس مناظرے میں انہوں نے اہل الحدیث فرقے کو ذلیل و رسوا کیا اور بدنام زمانہ ہوئے، اور ہر بات پر انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس مناظرے میں ثابت ہوا کہ اہل الحدیث گستاخ اولیاء اور گستاخ رسول ہیں، اور لوگوں نے اسے دیکھا بھی اور سراہا بھی۔ آپ چاہیں تو یوٹیوب پر سرچ کر کے یہ مناظرہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے الحمدللہ کئی مرتبہ یہ مناظرہ دیکھا ہے، اور بغور سنا بھی ہے اور سمجھا بھی ہے۔ تو ابھی یہ حضرت جو ہے بیان کر رہے ہیں، اور جو مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہے وہ ہے نماز کا، کہ علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی نماز نفل کے اندر دعا کرنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اسے عربی نہیں آتی، تو وہ اپنی زبان میں جو اس سے زبان آتی ہے وہ کسی بھی زبان میں دعا کر سکتا ہے، نفل نماز میں، فرض میں اجازت نہیں ہے۔ تو جب آپ کا یہ اصول ہے کہ اہل الحدیث کے 2 اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، تو یقیناً یہ مسئلہ بھی یا تو قرآن یا حدیث سے ثابت ہونا چاہیے۔ تو آپ کو وہ دلیل پیش کرنی چاہیے، یا تو آپ اس پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بیان فرمائیں جس میں ذکر ہو کہ نماز میں اپنی مادری زبان میں آپ دعا کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اگر نہیں تو پھر آپ اہل الحدیث ہونے کے ناطے ایک حدیث بیان فرما دیجئے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا ہو کہ نماز کے اندر اپنی کسی بھی زبان میں آپ دعا کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ علماء کی بات آپ کر نہیں سکتے جناب، کیونکہ آپ کا ماخذ جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے، آپ کے اصول قرآن و حدیث ہے، آپ کے عقائد قرآن و حدیث سے ہیں۔ اس کے علاوہ تو آپ کسی کو کوئی ویلیو دیتے ہی نہیں، کوئی مقام دیتے ہی نہیں، تو لہٰذا آپ قرآن و حدیث سے مسئلہ بیان کریں گے۔ وہ نماز جس کی ابتدا عربی زبان سے ہوتی ہے، اللہ اکبر، اور جس کا اختتام عربی ہی زبان میں ہوتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو پوری نماز جو عربی کے اندر ہے آپ اس کے اندر اپنی مادری زبان گھسڑ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اگر یہ جائز ہے، آپ کسی عالم کی، کسی مجتہد کی دلیل پیش نہیں کر سکتے،
اپنے اصول کے مطابق آپ کو قرآن یا اپنی حدیث ہی پیش کرنی پڑے گی، لیکن نہ تو آپ کے پاس اس کے متعلق نہ کوئی قرآن کی آیت ہے، کوئی نص موجود نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی حدیث ہے، پھر اہل الحدیث کہلانے کا بھی آپ کو حق نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ نام و نہاد اہل الحدیث ہیں، آپ غیر الحدیث ہیں، آپ کسی عالم کی بات کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے آپ لوگوں کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی جھوٹ سے اور شیطانی تبلیغ سے بھی فرمائے۔ کسی عالم دین، کسی مجتہدین کا حوالہ آپ کے منہ سے اچھا نہیں لگتا، چونکہ آپ اس چیز کے قائل نہیں۔ آپ کو دینا چاہیے تھا قرآن پاک کی آیت کا حوالہ، یا آپ کو دینا چاہیے تھا حدیث مبارکہ کا حوالہ، جو آپ نے نہیں دیا اور قیامت تک نہیں دے سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جیسے جھوٹوں سے ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ